اور میرے بچوں کیا مٹی پہلے قبر پر تھی؟ مٹی کا قبہ تو پہلے بنا ہوا تھا۔ میرے بچوں میں چیخ چیخ کے تمہیں رو رو کے کہہ رہی ہوں کم سے کم چلو میں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا، تم ایسی نکمی اولاد اپنے پیچھے نہ چھوڑنا جو 1 سال کے بعد تمہاری قبر پہ مٹی ڈال کے چلی جائے اور اتنا بھی نہ ہو سکے تمہاری قبر کے پاس بیٹھ کے تمہیں ایک مرتبہ قل اللہ بھی نہ سنا سکے۔ اگر اللہ نہ کرے میرے سے پہلے میری گھر والی چلی جائے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے جس قبر کے اندر اتار رہا ہوں اس قبر کے لیے اس نے انتظام اپنی زندگی میں اپنے زیور کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے، اپنے قیمتی اوقات کے ذریعے، جو گھر سے اتنا سونا مصلح سعودیہ کا لے کے آئی تھی، جو گھر سے سنہری قسم کی صندوقڑی میں وہ قرآن پاک کا نسخہ لائی تھی، اس نے کیا ان ساری چیزوں کو ذریعہ بنایا اللہ کو راضی کرنے میں؟ تو پھر معذرت کے ساتھ میں اسے قبر میں پھینک کے نہیں آ رہا، میں مجھے وحشت اور کیڑ اور بچھو کے گھر کے اندر پھینک کے آیا۔ تو میں اپنی بیوی کا ظالم نہیں، میں تو حمایتی نہیں، دشمن بنا۔ میرا چاچا، میرا ابا، میرا بھائی اگر اللہ سے غافل ہو کر اللہ کے دین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چلے گئے تو میں تو جیل خانے میں پھینک کے آیا۔ جنازہ قبرستان میں گیا اور اس چادر میں لپیٹ کے گیا جس پر پورا دین لکھا ہوا، 6 کلمے، 4 قل، آیت الکرسی، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یا حی یا قیوم، آیت کریمہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جا کے مسجد کے اندر مولوی صاحب نے کہا نیت باندھو 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ سلام واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں، میرے واسطے نہیں، پیسے کے واسطے۔ اسے پیسے نے، دکان نے، کاروبار نے غافل کیا تھا نا، میرے گھر نہیں آتا تھا۔ نہیں اللہ، اتنا سارا پنچایتی صلاح والی کا مجمع، امیر غریب سارے ہیں، اللہ فرمانے کا مطلب اب تو مجھے دھوکہ نہ دو، اب تو جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کیوں؟ کہ چادر تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر میں وہ بدنصیب لے کے آیا جسے کلمہ بھی پورا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ مفتی صاحب میں بڑا پریشان تھا، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو، بے فارم ہو، پاسپورٹ ہو، شناختی کارڈ ہو، ویزا ہو، یا کوئی ایسا کارڈ کمپنی کا ہو، اس کے اوپر برتھ وہ ڈیٹ بھی لکھی جاتی ہے کہ بھئی ایکسپائری بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہم نے قبروں پہ کیوں لکھی؟ کتوں کو بنتا ہے بتاؤ؟ پھر یہ ہم نے قبر پہ کیوں لکھا تاریخ پیدائش یہ، تاریخ وفات یہ؟ کب پیدا ہوا؟ 1970 میں، وفات کب ہوئی؟ 2022 میں۔ اللہ فرماتے ہیں اسے عقل مند نہ کو، ملک اوان پٹھان نہ کو، اس کو بے وقوف کو۔ 1970 سے لے کر 2022 تک مہلت دی، لیکن یہ 52 سالوں کے اندر مجھے راضی کر کے نہیں آیا، مجھے ناراض کر کے آیا۔ دیکھو اس کے اور جو راضی کر کے آئے ان کی قبروں کے اوپر نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھ دیا، مور لگ گئی، یہ اللہ کو راضی کر کے آئے۔ یہ میرے اللہ نے، میں نے کس سے پڑھی کوئی نہیں نہ لیکن لکھی، یہ میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ میں نے ابن آدم کو دنیا کے اندر 70 سال کی مہلت دی، مجھے راضی کر کے نہیں آیا، نہیں یقین آتا، میں نے اس کے ہاتھ سے، اس کے بچوں کے ہاتھ سے، اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ سے لکھوایا کہ 1970 میں پیدا ہوا، 52 میں فوت ہوا، اسے پیسے کی پہچان ہو گئی، اس کے حصول کے لیے امریکہ چلا گیا، دبئی چلا گیا، سعودیہ چلا گیا، اسے رب کی پہچان نہ ہوئی، پہچان کوئی نہیں حصول کے لیے، مالک کائنات کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا لینے کے لیے اپنے گھر سے چل کے میرے گھر میں کوئی نہیں آیا، لے جاؤ اسے، میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ پھر ایسا آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اولاد بھی پھر اللہ اسے ایسی عطا فرماتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو قبرستان چلے گئے اور جا کے قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے، اتنا شور ہو رہا ہے، امیر بھی غریب بھی سارے کہہ رہے 2 دابڑے یہاں ڈال دے، 2 بورے مٹی کے یہاں ڈال دے۔ ابا جان قبر میں سے جھانکی مار مار کے دیکھ رہے ہیں، اماں جان قبر میں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے، کہتی او میرے بچہ، پورا سال میں تیرا انتظار کرتی رہی، پچھلے سال 10 محرم کو آیا تھا، اس سال 10 محرم کو دوبارہ 1 سال کے بعد آیا، اور میرے بشیر، میرے نذیر، میرے رفیق، میرے اکرم، میرے اصغر، میں تو بڑی امید لگا کے بیٹھی تھی کہ چاروں طرف بیٹھ کر میری قبر کو گھیرا ڈال کر 1 گھنٹہ 1 سال کے بعد مجھے قرآن سنا کے جاؤ گے، لیکن ایک طرح بد نصیب اولاد نکلی، بد نصیب ماں نکلی، بد نصیب ابا نکلا، 1 سال کے بعد آئے، قرآن سنانے کے بجائے میری قبر پہ 2 دابڑے مٹی کو ڈال کے چلے گئے۔ اور میرے بچوں، کیا مٹی پہلے قبر پر تھی؟ مٹی کا قبہ تو پہلے بنا ہوا تھا۔ میرے بچوں، میں چیخ چیخ کے تمہیں رو رو کے کہہ رہی ہوں کم سے کم چلو میں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا،
تم ایسی نکمی اولاد اپنے پیچھے نہ چھوڑنا جو 1 سال کے بعد تمہاری قبر پہ مٹی ڈال کے چلی جائے اور اتنا بھی نہ ہو سکے تمہاری قبر کے پاس بیٹھ کے تمہیں ایک مرتبہ قل اللہ بھی نہ سنا سکے. بہت بے وقوفوں کی بستی. قبر کے اندر میت کو اتارا گیا, قبر پہ مٹی ڈال دی گئی. اس کو کہا آجو جی آجو, مولوی مفتی صاحب جی آجو آجو دعا فرماؤ. مفتی صاحب نے اپنے منصب کو اپنے جیسے وہ پیروں کی طرف کھڑا کر لیا اور خود سرانے کھڑے ہو گئے. پڑھو جی پڑھو, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مسنون ہے, سنت عمل ہے کہ میت کو بتاؤ حساب کتاب ہو رہا ہے تو اوپر سے پڑھ پڑھ کے سناؤ تاکہ اسے سمجھ آوے, اس کے پاس پہنچے, اسے حساب کتاب کی تلقین کرو. لیکن میرے عزیزو اس کے اندر بھی ایک راز ہے, اگر گہرائی میں جاؤ, سوچ میں جاؤ. بندہ کیا کہتا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ فرماتے مولوی صاحب مفتی صاحب ذرا چپ کر جا. پھر کیا کہا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت, یا اللہ میرے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو سنبھالنے کی, یا اللہ برداشت کرنے کی میرے پہ طاقت نہ ہو. اللہ کہتے ہیں خبردار مجھے الزام نہ دے کہ میں تجھے کہوں گا سود کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا تو نے ڈالا, بے نمازی ہونے کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا تو نے ڈالا, شراب کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا تو نے ڈالا, اپنے گھر کے اندر بے پردگی کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا تو نے ڈالا, بے حیائی بدنگاہی کا بوجھ میں نے نہیں ڈالا تو نے ڈالا. اور میرا بندہ میں نے تو تجھے ماں کے پیٹ سے ایسا پاک کیا تھا, سونا اتنا صاف نہیں, چاندی اتنی صاف نہیں, زمزم اتنا صاف نہیں. اے میرا بندہ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف نہیں تھی جتنا میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. سب سے پہلا نغمہ میں نے امی کی آواز نہیں سنائی, میں نے ابو کی آواز نہیں سنائی, سب سے پہلے میں نے تیرے کان میں سنایا اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا ہی بن کے آیا, میرا ہی بن کے رہنا اور میرے ہی بن کر میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. یہ کیا تو گڑ کا ٹوکرا ٹھا کے لا چل. اب مولوی صاحب کھڑا کہہ رہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. رب ہمارا انت مولانا. اللہ فرماتے کاش زندگی کے 70 سال دیے تھے. یہ جو اب مولوی صاحب رو رو کے سنا رہے, کاش تو اپنی زبان سے کہہ کے آتا مجھے میری کبریائی کی قسم میں مٹی والے کوٹھے کو تیرے آنے سے پہلے جنت کا باغ بنا دیتا. جو چیز یہاں لے کے آنی چاہیے تھی وہ تو ساری کی ساری بار چھوڑ کے آ گیا, اور جو چیز یہاں لانی نہیں چاہیے تھی وہ ساتھ لے کے آ گیا. الہ العالمین کیا فرمایا, دکان کس کے حوالے کر کے آیا, بیٹے کے حوالے. فرمایا حلال حرام کی تمیز کے بغیر کاروبار وہ کرے گا, حساب قبر کے اندر تجھے دینا پڑے گا. مکان کس کے حوالے کر کے آیا, بیوی 4 بیٹیوں کے حوالے کر کے آیا. فرمایا جب ننگا سر کر کے پھرے گی اور ایک وقت کی نماز کا سجدہ نہیں کرے گی, بیٹھ کے موبائل دیکھا کرے گی, گانے سنا کریں گی, ٹی وی کے آگے بیٹھے گی, روٹی پانی کیا کرے گی, ساری چیزیں یاد آئیں گی. میں اللہ نے دن کے 5 وقت میں یاد نہیں آؤں گا. میرا بندہ نرم بستروں پر اے سی کی ہوا میں وہ آرام کریں گے, قبر کے اندر حساب تجھے دینا پڑے گا. اے میرا بندہ کچھ اپنے لیے بھی قبر کے اندر کر کے آ جاتا, کچھ اپنے ہاتھ کے اندر لے آتا, اپنے گناہوں والے تھیلے کو چھوڑ کر نیکی والے تھیلے میں کوئی مسجد بنا کے آ جاتا, کوئی مدرسہ بنا کے آ جاتا. تیرے اپنی اولاد کوئی نہیں تھی, بھائی کی اولاد کو کسی کام کاج کا بنا دیتا, اپنے بھائی چاچے تائے مامے حتیٰ کہ پڑوسی رشتہ دار کے بیٹے کو, پڑوسی کو, ہمسائے کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا کے آ جاتا, اس کی تعلیم پر اس کی تربیت پر اچھا خرچ کرتا, وہ کاروبار میں اگر تاجر بنتا, حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان کے کاروبار کرتا, تجارت وہ کرتا, اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا. یہ کیسی شکل لے کے آیا, بیری کے پتوں سے تجھے مانجا گیا, لک صابن سے تجھے مانجا گیا, کفور کی دھونی تجھے دی گئی, مشک عنبر گلاب تیرے پہ ڈالا گیا, پھولوں کی پتیوں میں تجھے لاد دیا گیا, ہر ایک گلاب تیرے پہ ڈال دیا گیا. یقین جان میرا فرشتہ تیرے سے بات کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ تیرے منہ سے حرام کی بدبو آ رہی ہے.
یہ تو اس وقت میں نے تیرا بھید نہیں کھولا جب ملک الموت لینے کے لیے آیا تھا، اور ملک الموت جب لے کے میرے پاس آ رہا تھا کہہ رہا تھا مالک کائنات کوئی اور حکم دے دے، اس بدبخت کو تیرے دربار میں لانے کو دل نہیں کرتا۔ مالک کائنات کس کے انگ انگ سے تیری نافرمانی کی بدبو آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدبو آ رہی ہے، الہ العالمین اس کا آسمانوں پہ کیا کرے گا؟ مالک کائنات کہتا ٹھیک ہے آسمانوں پہ نہ لاؤ، بلکہ غریب آسمان پر لا کے زمین کے نیچے سجین کے اندر جہنم کی جیل میں پھینک دو، اور دنیا والوں کو بتا دو ایسی نافرمانی لے کے آئے گا نہ اسے خدا قبول کرتا ہے نہ اسے آمنہ کا لال مصطفیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ معیار ہے مرنے کے بعد آپ کا میرا، اگر اللہ کو راضی نہ کر کے گئے